خطبہ نمبر 192 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، خطبہ قاسیہ۔ اس خطبے میں ابلیس کے تکبر کی مذمت کی گئی ہے اور اس امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تعصب اور غرور کا راستہ اسی نے اختیار کیا ہے، لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا۔ الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا لباس عزت اور کبریائی ہے، اور اس نے اس کمال میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ اس نے ان دونوں صفتوں کو ہر ایک کے لیے حرام اور ممنوع قرار دے کر صرف اپنی عزت و جلال کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور جس نے بھی ان دونوں صفتوں میں اس سے مقابلہ کرنا چاہا ہے اسے ملعون قرار دے دیا ہے۔ نافرمانیوں کی جڑ۔ ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين۔ اس کے بعد اسی رخ سے ملائکہ مقربین کا امتحان لیا ہے تاکہ تواضع کرنے والوں اور غرور رکھنے والوں میں امتیاز قائم ہو جائے۔ فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ اور اسی بنیاد پر اس دلوں کے راز اور غیب کے اسرار سے باخبر پروردگار نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور جب اس کا پیکر تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح کمال پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله۔ جس کے بعد تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا کہ اسے تعصب لاحق ہو گیا، اور اس نے اپنی تخلیق کے مادے سے آدم علیہ السلام پر فخر کیا اور اپنی اصل کی بنا پر استکبار کا شکار ہو گیا۔ فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل۔ جس کے بعد یہ دشمن خدا تمام متعصب افراد کا پیشوا اور تمام متکبر لوگوں کا مورد سے اعلیٰ بن گیا۔ اسی نے عصبیت کی بنیاد قائم کی اور اسی نے پروردگار سے جبروت کی ردا میں مقابلہ کیا اور اپنے خیال میں عزت و جلال کا لباس زیب تن کر لیا اور تواضع کا نقاب اتار کر پھینک دیا۔ ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا۔ اب کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ پروردگار نے کس طرح اسے تکبر کی بنا پر چھوٹا بنا دیا ہے اور بلندی کے اظہار کی بنیاد پر پست کر دیا ہے؟ دنیا میں اسے ملعون قرار دے دیا ہے اور آخرت میں اس کے لیے آتش جہنم کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے مخلوق کی آزمائش۔ ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة۔ اگر پروردگار یہ چاہتا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے خلق کرے جس کی ضیاء آنکھوں کو چکا چوند کر دے اور جس کی رونق عقلوں کو مبہوت کر دے، یا ایسی خوشبو سے بنائے جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، تو یقیناً کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کر دیتا تو یقیناً گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی۔ ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم
ونفيا للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم. اور ملائکہ کا امتحان آسان ہو جاتا، لیکن وہ ان چیزوں سے امتحان لینا چاہتا تھا جن کی اصل معلوم نہ ہو، تاکہ اسی امتحان سے ان کا امتیاز قائم ہو سکے اور ان کے استکبار کا علاج کیا جا سکے اور انہیں غرور سے دور رکھا جا سکے. طلب عبرت. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سن الدنيا أم من سن الآخرة. تو اب تم سب پروردگار کے ابلیس کے ساتھ برتاؤ سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے اس کے طویل عمل اور بے پناہ جد و جہد کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ وہ 6000 سال عبادت کر چکا تھا، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے. عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته. مگر ایک ساتھ کے تکبر نے سب کو ملیا میٹ کر دیا، تو اب اس کے بعد کون ایسی معصیت کر کے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جس جرم کی بنا پر ملک کو نکال باہر کیا اس کے ساتھ بشر کو داخل جنت کر دے، جبکہ خدا کا قانون زمین و آسمان کے لیے ایک ہی جیسا ہے. وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمن حرمه على العالمين. اور اللہ اور کسی خاص بندے کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اس چیز کو حلال کر دے جو سارے عالمین کے لیے حرام قرار دی ہے. شیطان سے ہوشیار. فاحذروا عباد الله عدو الله أن يؤذيكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله. بندگان خدا اس دشمن خدا سے ہوشیار رہو، کہیں تمہیں بھی اپنے مرض میں مبتلا نہ کر دے اور کہیں اپنی آواز پر کھینچ نہ لے اور تم پر اپنے سوار اور پیادہ لشکر سے حملہ نہ کر دے. فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد وأغرق لكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اس لیے کہ میری جان کی قسم، اس نے تمہارے لیے شرنگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑ لیا ہے اور کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے اور تمہیں بہت نزدیک سے نشانہ بنانا چاہتا ہے. اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ پروردگار، جس طرح تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. قذفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية حتى إذا انقادت له الجامحة منكم. حالانکہ یہ بات بالکل اٹکل پچو سے کہی تھی اور بالکل غلط اندازے کی بنا پر زبان سے نکالی تھی، لیکن غرور کی اولاد، تعصب کی برادری اور تکبر و جاہلیت کے شہ سواروں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، یہاں تک کہ جب تم میں سے منہ زوری کرنے والے اس کے مطیع ہو گئے. واستحكمت الطمائية منه فيكم فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي استفحل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نحوكم فاقحموكم ولجات الذل. اور اس کی طمع تم میں مستحکم ہو گئی تو بات پردہ راز سے نکل کر منظر عام پر آ گئی. اس نے اپنے اقتدار کو تم پر قائم کر لیا اور اپنے لشکروں کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا. انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا. وأحلوكم ورطات القتل
وأوطأكم إثخان الجراحة طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقصدا لمقاتلكم، اور تمہیں قتل و خون کے بھنور میں پھنسا دیا اور مسلسل زخمی کر کے پامال کر دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے چبھو دیے، تمہارے حلق پر خنجر چلا دیے اور تمہاری ناک کو رگڑ دیا، تمہارے جوڑ بند کو توڑ دیا، وسوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم فأصبح أعظم في دينكم جرحا وأورى في دنياكم قدحا من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم متألبين، اور تمہاری ناک میں قہر و غلبے کی نکیل ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچ لیا جو تمہارے ہی واسطے مہیا کی گئی ہے، وہ تمہارے دین کو ان سب سے زیادہ مجروح کرنے والا اور تمہاری دنیا میں ان سب سے زیادہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والا ہے جن سے مقابلے کی تم نے تیاری کر رکھی ہے اور جن کے خلاف تم نے لشکر جمع کیے ہیں۔ فاجعلوا عليه حدكم وله جدكم فلعمر الله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب بخيله عليكم، لہذا اب اپنے غیظ و غضب کا مرکز اسی کو قرار دو اور ساری کوشش اسی کے خلاف صرف کرو، خدا کی قسم اس نے تمہاری اصل پر اپنی برتری کا اظہار کیا ہے اور تمہارے حسب میں عیب نکالا ہے اور تمہارے نسب پر تانا دیا ہے اور تمہارے خلاف لشکر جمع کیا ہے۔ وقصد برجله سبيلكم يقتنسونكم بكل مكان ويضربون منكم كل بنان لا تمتنعون بحيلة، اور تمہارے راستے کو اپنے پیادوں سے روندنے کا ارادہ کیا ہے جو ہر جگہ تمہارا شکار کرنا چاہتے ہیں اور ہر مقام پر تمہاری ایک ایک انگلی کے پور پر ضرب لگانا چاہتے ہیں اور تم نہ کسی ہیلے سے اپنا بچاؤ کرتے ہو۔ ولا تدفعون بعزيمة في حومة ذل وهلغة ضيق وعرسة موت وجولة بلاء فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، اور نہ کسی عزم و ارادے سے اپنا دفاع کرتے ہو، درا حالے کہ تم ذلت کے بھنور، تنگی کے دائرے، موت کے میدان اور بلاؤں کی جولانگاہ میں ہو۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تمہارے دلوں میں جو عصبیت اور جاہلیت کے کینوں کی آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھا دو۔ فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته، واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم، کہ یہ غرور ایک مسلمان کے اندر شیطانی وسوسوں، نخوتوں، فتنہ انگیزیوں اور فسوقاریوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو اور تکبر کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کچل دو۔ وخلع التكبر من أعناقكم واتخذوا التواضع مصلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده، فإن له من كل أمة جنودا وأعوانا ورجلا وفرسانا۔ غرور کے طوق کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دو اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکروں کے درمیان تواضع و انکسار کا مورچہ قائم کر لو کہ اس نے ہر قوم میں سے اپنے لشکر، مددگار، پیادہ، سوار سب کا انتظام کر لیا ہے۔ ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، اور خبردار اس شخص کے جیسے نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنے ماں جائے کے مقابلے میں غرور کیا بغیر اس کے کہ اللہ نے اسے کوئی فضیلت عطا کی ہو، علاوہ اس کے کہ حسد کی عداوت نے اس کے نفس میں عظمت کا احساس پیدا کرا دیا اور بیجا غیرت نے اس کے دل میں غضب کی آگ بھڑکا دی۔
ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. شیطان نے اس کی ناک میں تکبر کی ہوا پھونک دی اور انجام کار ندامت ہی ہاتھ آئی، اور قیامت تک کے تمام قاتلوں کا گناہ اس کے ذمے آ گیا کہ اس نے قتل کی بنیاد قائم کی ہے۔ تکبر سے پرہیز۔ ألا وقد أمعنتم في البغي وأفسدتم في الأرض مسارحة لله بالمناصبة ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی اور صاحبان ایمان سے جنگ کا اعلان کر کے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور زمین میں فساد برپا کر دیا ہے۔ فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية فإنه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية۔ خدا سے ڈرو تکبر کے غرور اور جاہلیت کے تفاخر کے سلسلے میں کہ یہ عداوتوں کے پیدا ہونے کی جگہ اور شیطان کی فسوقاری کی منزل ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے گزشتہ قوموں اور اگلی نسلوں کو دھوکہ دیا ہے۔ حتى أعنقوا في حنادس جهالته ومهاوي ضلالته دللا عن سياقه سلسا في قياده أمرا تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون عليه وكبرا تضايقت الصدور به۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جہالت کے اندھیروں اور ضلالت کے گڑھوں میں گر پڑے، وہ اپنے ہکانے والے کے مکمل تابع اور کھینچنے والے کے سراپا اطاعت تھے۔ یہی وہ امر ہے جس میں قلوب سب ایک جیسے ہیں اور نسلیں اسی راہ پر چلتی رہی ہیں، اور یہی وہ تکبر ہے جس کی پردہ پوشی سے سینے تنگ ہیں۔ متکبرین کی پیروی سے بچنے کی تلقین۔ ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم وجاحدوا الله على ما صنع بهم۔ آگاہ ہو جاؤ، اپنے ان بزرگوں اور سرداروں کی اطاعت سے محتاط رہو جنہوں نے اپنے حسب پر غرور کیا اور اپنے نسب کی بنیاد پر اونچے بن گئے، بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیا اور اس کے احسانات کا صریحی انکار کر دیا۔ مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه فإنهم قواعد وأساس العصبية ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية۔ انہوں نے اس کے فیصلے سے مقابلہ کیا ہے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عصبیت کی بنیاد، فتنے کے ستون اور جاہلیت کے غرور کی تلواریں ہیں۔ فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادا ولا لفضله عندكم حسادا ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بسفوكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم۔ اللہ سے ڈرو اور خبردار اس کی نعمتوں کے دشمن اور اس کے دیے ہوئے فضائل کے حاسد نہ بنو۔ ان جھوٹے مدعیان اسلام کا اتباع نہ کرو جن کے گندے پانی کو اپنے صاف پانی میں ملا کر پی رہے ہو اور جن کی بیماریوں کو تم نے اپنی صحت کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے۔ وأدخلتم في حقكم باطلهم وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس۔ اور جن کے باطل کو اپنے حق میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے انہیں گمراہی کی سواری بنا لیا ہے اور ایسا لشکر قرار دے لیا ہے جس کے ذریعے لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ وتراجمة ينطق على ألسنتهم
استراقا لعقولكم ودخولا في عيونكم ونفثا في أسماعكم فجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده. اور یہی اس کے ترجمان ہیں جن کی زبان سے وہ بولتا ہے تمہاری عقلوں کو چھیننے کے لیے اور تمہاری آنکھوں میں سما جانے کے لیے اور تمہارے کانوں میں اپنی باتوں کو پھونکنے کے لیے. اس نے تمہیں اپنے تیروں کا نشانہ اور اپنے قدموں کی جولان گاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے. گزرے ہوئے متکبرین سے عبرت. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وسولاته ووقائعه ومثلاته واتعظوا بمثاب خدودهم ومصارع جنوبهم. دیکھو تم سے پہلے استکبار کرنے والی قوموں پر جو خدا کا عذاب، حملہ، قہر اور عتاب نازل ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کرو اور ان کے رخساروں کے بل لیٹنے اور پہلوؤں کے بل گرنے سے نصیحت حاصل کرو. واستعیذوا باللہ من لواقح الكبر كما تستعیذونه من طوارق الدهر فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه. اللہ کی بارگاہ میں تکبر کی پیداوار کی منزلوں سے اس طرح پناہ مانگو جس طرح زمانے کے حوادث سے پناہ مانگتے ہو. اگر پروردگار تکبر کی اجازت کسی بندے کو دے سکتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اجازت دیتا. ولكن سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين. لیکن اس بے نیاز نے ان کے لیے بھی تکبر کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی بھی تواضع ہی سے خوش ہوا ہے. انہوں نے اپنے رخساروں کو زمین سے چپکا دیا تھا اور اپنے چہروں کو خاک پر رکھ دیا تھا اور اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دیا تھا. وكانوا أقواما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره. یہ سب سماج کے وہ کمزور بنا دیے جانے والے افراد تھے جن کا خدا نے بھوک سے امتحان لیا، مصائب سے آزمایا، خوفناک مراحل سے گزارا اور ناخوشگوار حالات میں انہیں تہوبالا کر کے دیکھ لیا. فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في موضع الغنى والاقتار. خبردار، خدا کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار مال اور اولاد کو قرار نہ دینا کہ تم فتنے کی منزلوں کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ خدا مالداری اور اقتدار سے کس طرح امتحان لیتا ہے. فقد قال سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اس نے صاف اعلان کر دیا ہے، کیا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں مال و اولاد کی فراوانی عطا کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی شعور نہیں ہے. فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. اللہ اپنے کو اونچا سمجھنے والوں کا امتحان اپنے کمزور قرار دیے جانے والے اولیاء کے ذریعے لیا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا تواضع. وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ على فرعون وعليهما مدارع السوف وبأيديهما العصي فشرط له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. دیکھو موسیٰ بن عمران اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ان کے بدن پر اون کا پیراہن تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. ان حضرات نے
اس سے وعدہ کیا کہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس کے ملک اور اس کی عزت کو دوام و بقا عطا کر دیں گے۔ فقال ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کیا تم لوگ ان دونوں کے حال پر تعجب نہیں کر رہے ہو جو اس فقر و فاقے کی حالت میں میرے پاس آئے ہیں اور میرے ملک کو دوام کی ضمانت دے رہے ہیں؟ اگر یہ ایسے ہی اونچے ہیں تو ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے؟ إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه، ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان۔ اس کی نظر میں سونا اور اس کی جمع آوری ایک عظیم کارنامہ تھا، اور اون کا لباس پہننا ذلت کی علامت تھا، حالانکہ اگر پروردگار چاہتا تو انبیاء کرام کی بے عزت کے ساتھ ہی ان کے لیے سونے کے خزانے، طلائے خالص کے معادن، باغات کے کشتزاروں کے دروازے کھول دیتا۔ وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء ولما وجب للقابلين أجور المبتلين۔ اور ان کے ساتھ فضا میں پرواز کرنے والے پرندے اور زمین کے چوپایوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیتا، لیکن ایسا کر دیتا تو آزمائش ختم ہو جاتی اور انعامات کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا اور آسمانی خبریں بھی بیکار و برباد ہو جاتی، نہ مصائب کو قبول کرنے والوں کو امتحان دینے والے کا اجر ملتا۔ ولاستحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم۔ اور نہ صاحبان ایمان کو نیک کرداروں جیسا انعام ملتا اور نہ الفاظ معانی کا ساتھ دیتے۔ البتہ پروردگار نے اپنے مرسلین کو ارادوں کے اعتبار سے انتہائی صاحب قوت قرار دیا ہے، اگرچہ دیکھنے میں حالات کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام۔ اور ان کے پاس وہ قناعت ہے جس نے لوگوں کے دل و نگاہ کو ان کی بے نیازی سے معمور کر دیا ہے، اور وہ غربت ہے جس کی بنا پر لوگوں کی آنکھوں اور کانوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کرام ایسی قوت کے مالک ہوتے جس کا ارادہ بھی نہ کیا جا سکے، اور ایسی عزت کے دارا ہوتے جس کو ذلیل نہ کیا جا سکے۔ وملك تمتد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم۔ اور ایسی سلطنت کے حامل ہوتے جس کی طرف گردنیں اٹھتی ہوں اور سواریوں کے پالان کسے جاتے ہوں، تو یہ بات لوگوں کی عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان ہوتی اور انہیں استکبار سے بآسانی دور کر سکتی، اور سب کے سب قہر آمیز خوف اور لذت آمیز رغبت کی بنا پر ایمان لے آتے۔ فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته۔ سب کی نیتیں ایک جیسی ہوتی اور سب کے درمیان نیکیاں تقسیم ہو جاتی، لیکن اس نے یہ چاہا ہے کہ اس کے رسولوں کا اتباع اور اس کی کتابوں کی تصدیق اور اس کی بارگاہ میں
خضوع اور اس کے عوامر کے سامنے فروتنی، أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. سب اس کی ذات اقدس سے مخصوص رہیں اور اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اور ظاہر ہے کہ جس قدر آزمائش اور امتحان میں شدت ہوگی اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. خانہ کعبہ. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم عليه السلام إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک اولین و آخرین سب کا امتحان لیا ہے ان پتھروں کے ذریعے جن کا بظاہر نہ کوئی نفع ہے اور نہ نقصان، نہ ان کے پاس بصارت ہے اور نہ سماعت. فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاء الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا. لیکن انہی سے اپنا وہ محترم مکان بنوا دیا ہے جسے لوگوں کے قیامت کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، اور پھر اسے ایسی جگہ قرار دیا ہے جو روئے زمین پر انتہائی پتھریلی اور بلند زمینوں میں انتہائی مٹی والی وادیوں میں اطراف کے اعتبار سے انتہائی تنگ ہے. بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ذلف. اس کے اطراف سخت قسم کے پہاڑ، نرم قسم کے ریتیلے میدان کے پانی والے چشمے اور منتشر قسم کی بستیاں ہیں جہاں نہ اونٹ پرورش پا سکتے ہیں اور نہ گائے اور نہ بکریاں. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم. اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دے دیا کہ اپنے کاندھوں کو اس کی طرف موڑ دیں اور اس طرح اسے سفروں سے فائدہ اٹھانے کی منزل اور پالانوں کے اتارنے کی جگہ بنا دیا. تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاضي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله. جس کی طرف لوگ دور افتادہ بے آب و گیا بیابانوں، دور و دراز گھاٹیوں کے نشیبی راستوں، زمین کے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے دل و جان سے متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ذلت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو حرکت دیں اور اس کے گرد اپنے پروردگار کی الوہیت کا اعلان کریں. ويرملون على أقدامهم شؤثا غبرا له قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا. اور پیدل اس عالم میں دوڑتے رہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور سر پر خاک پڑی ہوئی ہو، اپنے پیراہنوں کو اتار کر پھینک دیں اور بال بڑھا کر اپنے حسن و جمال کو بدنما بنا لیں. یہ ایک عظیم اطلاع، شدید امتحان اور واضح اختبار ہے جس کے ذریعے عبدیت کی مکمل آزمائش ہو رہی ہے. جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار دان الثمار. پروردگار نے اس مکان کو رحمت کا ذریعہ اور جنت کا وسیلہ بنا دیا ہے،
وہ اگر چاہتا تو اس گھر کو اس کے تمام مشاعر کو باغات اور نہروں کے درمیان نرم و ہموار زمین پر بنا دیتا جہاں گھنے درخت ہوتے اور قریب قریب پھل. ملتف البنى متصل القرى بين برة سمراء ورولة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناظرة وطرق عامرة لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. عمارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی اور آبادیاں ایک دوسرے سے متصل. کہیں سرخی مائل گندم کے پودے ہوتے اور کہیں سرسبز باغات، کہیں چمنزار ہوتا اور کہیں پانی میں ڈوبے ہوئے میدان، کہیں سرسبز و شاداب کشتزار ہوتے اور کہیں آباد گزرگاہیں. لیکن اس طرح آزمائش کی سہولت کے ساتھ جزا کی مقدار بھی گھٹ جاتی. ولو كان الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. اور اگر جس بنیاد پر اس مکان کو کھڑا کیا گیا ہے وہ سب زمرد اور سرخ یاقوت جیسے پتھروں اور نور و ضیاء کی تابانیوں سے عبارت ہوتی تو سینوں پر شکوک کے حملے کم ہو جاتے. ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى مؤتلج الريب من الناس ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد. اور دلوں سے ابلیس کی محنتوں کا اثر ختم ہو جاتا اور لوگوں کے خلجان قلب کا سلسلہ تمام ہو جاتا. لیکن پروردگار اپنے بندوں کو سخت ترین حالات سے آزمانا چاہتا ہے اور ان سے سنگین ترین مشقتوں کے ذریعے بندگی کرانا چاہتا ہے. ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا دللا لعفوه. اور انہیں طرح طرح کے ناخوشگوار حالات سے آزمانا چاہتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے اور ان کے نفوس میں تواضع اور فروتنی کو جگہ مل جائے، اور اسی بات کو فضل و کرم کے کھلے ہوئے دروازوں اور عفو و مغفرت کے آسان ترین وسائل میں قرار دے دے. ایک مرتبہ پھر متنبہ کرنا. فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى. دیکھو دنیا میں سرکشی کے انجام، آخرت میں ظلم کے عذاب اور تکبر کے بدترین نتیجے کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ یہ تکبر شیطان کا عظیم ترین جال اور بزرگ ترین مکر ہے. التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة فما تكدي أبدا ولا تشوي أحدا لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره. جو دلوں میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے زہر قاتل کہ نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے اور نہ اس کا وار خطا کرتا ہے، نہ کسی عالم کے علم کی بنا پر اور نہ کسی نادار پر اس کے پھٹے کپڑوں کی بنا پر. فرائض کے فضائل. وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم. اور اسی مصیبت سے پروردگار نے اپنے صاحبان ایمان بندوں کو نماز اور زکوٰۃ اور مخصوص دنوں میں روزے کی مشقت کے ذریعے بچایا ہے کہ ان کے اعضاء و جوارح کو سکون مل جائے، نگاہوں میں خشوع پیدا ہو جائے، نفس میں احساس ذلت پیدا ہو، وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم
لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرا. دل بارگاہ الہی میں جھک جائیں اور ان سے غرور نکل جائے، اور اس بنیاد پر کہ نماز میں نازک چہرے تواضع کے ساتھ خاک آلود کیے جاتے ہیں اور محترم اعضاء و جوارح کو ذلت کے ساتھ زمین سے ملا دیا جاتا ہے. ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر. اور روزے میں احساس عاجزی کے ساتھ پیٹ پیٹ سے مل جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں زمین کے بہترین نتائج کو فقراء اور مساکین کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور دیکھو کہ ان اعمال میں کس طرح تفاخر کے آثار کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. وقطع طوالع الكبر. ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تنبيه الجهلاء. اور تکبر کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبا دیا جاتا ہے. میں نے تمام عالمین کو پرکھ کر دیکھ لیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس میں کسی شے کا تعصب پایا جاتا ہو اور اس کے پیچھے کوئی ایسی علت نہ ہو جس سے جاہل دھوکہ کھا جائیں. او حجة تليق بعقول السفهاء غيركم فإنكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا علة. أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطعن عليه في خلقته فقال أنا ناري وأنت طيني. یا ایسی دلیل نہ ہو جو احمقوں کی عقل سے چپک جائے، علاوہ تم لوگوں کے کہ تم ایسی چیز کا تعصب رکھتے ہو جس کی کوئی علت اور جس کا کوئی سبب نہیں ہے. دیکھو، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں عصبیت کا اظہار کیا تو اپنی اصل کی بنیاد پر اور ان کی تخلیق پر طنز کیا اور یہ کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم خاک سے بنے ہو. دولت مندوں کے غرور کا ذکر. وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اسی طرح امتوں کے دولت مندوں نے اپنی نعمتوں کے آثار کی بنا پر غرور کا مظاہرہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم زیادہ مال اور اولاد والے ہیں، لہذا ہم پر عذاب نہیں ہو سکتا ہے. فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب. لیکن تمہارے پاس ایسی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، لہذا اگر فخر ہی کرنا ہے تو بہترین عادات، قابل تحسین اعمال اور حسین ترین خصائل کی بنا پر کرو جن کے بارے میں عرب کے خاندانوں ويعاصيب القبائل بالأخلاق الرغيبة والأحلام العظيمة والأخطار الجليلة والآثار المحمودة فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام. قبائل کے سرداروں کے بزرگ اور شریف لوگ کیا کرتے تھے، یعنی پسندیدہ اخلاق، عظیم دانائی، اعلیٰ مراتب اور قابل تعریف کارنامے. تم بھی انہی قابل ستائش اعمال پر فخر کرو، ہمسایوں کا تحفظ کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. والطاعة للبر والمعصية للكبر والأخذ بالفضل والكف عن البغي والإعظام للقتل والإنصاف للخلق والكظم للغيظ واجتناب الفساد في الأرض. نیک لوگوں کی اطاعت کرو، سرکشوں کی مخالفت کرو، فضل و کرم کو اختیار کرو، ظلم و سرکشی سے پرہیز کرو، خون ریزی سے پناہ مانگو
خلق خدا کے ساتھ انصاف کرو، غصے کو پی جاؤ، فساد فی الارض سے اجتناب کرو، کہ یہی صفات و کمالات قابل فخر و مباحات ہیں۔ واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال فتذكروا في الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهم۔ بدترین اعمال کی بنا پر گزشتہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے اپنے کو محفوظ رکھو، خیر و شر ہر حال میں ان لوگوں کو یاد رکھو، اور خبردار ان کے جیسے بد کردار نہ ہو جانا۔ فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم وزاحت الأعداء له عنهم ومدت العافية فيه عليهم وانقادت النعمة له معهم۔ اور اگر تم نے ان کے اچھے برے حالات پر غور کر لیا ہے تو اب ایسے امور کو اختیار کرو جن کی بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، دشمن ان سے دور دور رہے، عافیت کا دامن ان کی طرف پھیلا دیا گیا، نعمتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها والتواصي بها۔ اور کرامت و شرافت نے ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا کہ وہ افتراق سے بچے محبت کے ساتھ، اسی پر دوسروں کو آمادہ کرتے رہے اور اسی کی آپس میں وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي۔ اور دیکھو ہر اس چیز سے پرہیز کرو جس نے ان کی کمر کو توڑ دیا، ان کی طاقت کو کمزور کر دیا، یعنی آپس کا کینہ، دلوں کی عداوت، نفوس کا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا اور ہاتھوں کا ایک دوسرے کی امداد سے رک جانا۔ وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء وأجهد العباد بلاء وأضيق أهل الدنيا حالا۔ ذرا اپنے پہلے والے صاحبان ایمان کے حالات پر بھی غور کرو کہ وہ کس طرح بلا اور آزمائش کی منزلوں میں تھے۔ کیا وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بوجھ کے متحمل اور تمام بندوں میں سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا نہیں تھے، اور تمام اہل دنیا میں سب سے زیادہ تنگی میں بسر نہیں کرتے تھے؟ اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم سوء العذاب وجرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيلا إلى دفاع۔ فرائنہ نے انہیں غلام بنا لیا تھا اور طرح طرح کے بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، انہیں تلخ گھونٹ پلا رہے تھے، اور وہ انہی حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ ہلاکت کی ذلت بھی تھی اور تغلب کی قہر سامانی بھی، نہ بچاؤ کا کوئی راستہ تھا اور نہ دفاع کی کوئی سبیل۔ حتى إذا رأى الله سبحانه جد الصبر منهم على الأذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه جعل لهم من مضايق البلاء فرجا فأبدلهم العز مكان الذل۔ یہاں تک کہ جب پروردگار نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر لی ہیں اور اس کے خوف سے ہر ناگوار حالت کا سامنا کر لیا ہے، تو ان کے لیے ان تنگیوں میں وسعت کا سامان فراہم کر دیا اور ان کی ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیا۔ والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما وقد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال إليه بهم۔ خوف کے بدلے امن و امان عطا فرما دیا اور وہ زمین کے حاکم اور بادشاہ
قائد اور نمایاں افراد بن گئے۔ الہی کرامت نے انہیں ان منزلوں تک پہنچا دیا جہاں تک جانے کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة والأهواء مؤتلفة والقلوب معتدلة والأيدي مترادفة والسيوف متناصرة والبصائر نافذة والعزائم واحدة۔ دیکھو جب تک ان کے اجتماعات یکجا رہے، ان کی خواہشات میں اتفاق رہا، ان کے دل معتدل رہے، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی امداد کرتے رہے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے کام آتی رہیں، ان کی بصیرتیں نافذ رہیں اور ان کے عزائم میں اتحاد رہا، وہ کس طرح باعزت رہے۔ ألم يكونوا أربابا في أقطار الأرضين وملوكا على رقاب العالمين فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت الألفة واختلفت الكلمة والأفئدة۔ کیا وہ تمام اطراف زمین کے ارباب اور وہ تمام لوگوں کی گردنوں کے حکام نہیں تھے؟ لیکن پھر آخرکار ان کا انجام کیا ہوا جب ان کے درمیان افتراق پیدا ہو گیا اور محبتوں میں انتشار پیدا ہو گیا، باتوں اور دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحاربين قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين۔ اور سب مختلف جماعتوں اور متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو پروردگار نے ان کے بدن سے کرامت کا لباس اتار لیا اور ان سے نعمتوں کی شادابی کو سلب کر لیا، اور اب ان کے قصے صرف عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت بن کر رہ گئے ہیں، گزشتہ امتوں سے درس عبرت۔ فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل عليهم السلام فما أشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال۔ لہذا اب تم اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق و اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے عبرت حاصل کرو کہ سب کے حالات کس قدر ملتے ہوئے اور کیفیات کس قدر یکساں ہیں۔ تأملوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرقهم، ليالي كانت الأكاسرة والقياسرة أربابا لهم يحتازونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق۔ دیکھو ان کے انتشار و افتراق کے دور میں ان کا کیا عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ ان کے ارباب بن گئے تھے، اور انہیں اطراف عالم کے سبززاروں، عراق کے دریاؤں وخضرت الدنيا إلى منابت الشيح ومهاف الريح ونكد المعاش فتركوهم عالة مساكن إخوان دبر ووبر أذل الأمم دارا وأجدبهم قرارا۔ اور دنیا کی شادابیوں سے نکال کر خاردار جھاڑیوں اور آندھیوں کی بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشوار گزار منزلوں تک پہنچا کر اس عالم میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ فقیر و نادار، اونٹوں کی پشت پر چلنے والے اور بالوں کے خیموں میں قیام کرنے والے ہو گئے تھے۔ گھر بار کے اعتبار سے تمام قوموں سے زیادہ ذلیل اور جگہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ خشک سالیوں کا شکار تھے۔ لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها فالأحوال مضطربة والأيدي مختلفة۔ نہ ان کی آواز تھی جس کی پناہ لے کر اپنا تحفظ کر سکیں، اور نہ کوئی الفت کا سایہ تھا جس کی طاقت پر بھروسہ کر سکیں۔ حالات مضطرب، طاقتیں منتشر۔ والكثرة متفرقة في بلاء أزل وأطباق جهل من بنات موؤودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة۔ کثرت میں انتشار، بلائیں سخت، جہالت تہ بتہ، زندہ درگور بیٹیاں، پتھر پرستش کے قابل، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی،
اور چاروں طرف سے حملوں کی یلغار۔ پروردگار کی خاص نعمت ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولا فعقد من ملته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها۔ اس کے بعد دیکھو کہ پروردگار نے ان پر کس قدر احسانات کیے جب ان کی طرف ایک رسول بھیج دیا جس نے اپنے نظام سے ان کی اطاعت کو پابند بنایا اور اپنی دعوت پر ان کی الفتوں کو متحد کیا، اور اس کے نتیجے میں نعمتوں نے ان پر کرامت کے بال و پر پھیلا دیے۔ وأسالت لهم جداول نعيمها والتفت الملة بهم في عوائد بركتها فأصبحوا في نعمتها غرقين وفي خضرة عيشها فكهين قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر۔ اور راحتوں کے دریا بہا دیے، شریعت نے انہیں اپنی برکتوں کے بیش قیمت فوائد میں لپیٹ لیا، وہ نعمتوں میں غرق ہو گئے اور زندگی کی شادابیوں میں مزے اڑانے لگے۔ ایک مضبوط حاکم کے زیر سایہ حالات سازگار ہو گئے۔ وآوتهم الحال إلى كنف عز قالب وتعتفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت فهم حكام على العالمين۔ اور حالات نے غلبہ و بزرگی کے پہلو میں جگہ دلوا دی اور ایک مستحکم ملک کی بلندیوں پر دنیا و دین کی سعادتیں ان کی طرف جھک پڑیں، وہ عالمین کے حکام ہو گئے۔ وملوك في أطراف الأراضين يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ويمضون الأحكام في من كان يمضيها فيهم لا تغمز لهم قناه ولا تقرأ لهم صفاه۔ اور اطراف زمین کے بادشاہ شمار ہونے لگے، جو کل ان کے امور کے مالک تھے آج وہ ان کے امور کے مالک ہو گئے، اور اپنے احکام ان پر نافذ کرنے لگے جو کل اپنے احکام ان پر نافذ کر رہے تھے، کہ اب نہ ان کا دم خام نکالا جا سکتا تھا اور نہ ان کا زور ہی توڑا جا سکتا تھا۔ سرکشوں کی مذمت۔ ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة وثلمتم حسن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهلية۔ دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں کو اطاعت کے بندھنوں سے جھاڑ لیا ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے گرد کھینچے ہوئے حصار میں جاہلیت کے احکام کی بنا پر رکھنا پیدا کر دیا ہے۔ فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها۔ اللہ نے اس امت کے اجتماع پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں الفت کی ایسی بندشوں میں گرفتار کر دیا ہے کہ اسی کے زیر سایہ سفر کرتے ہیں۔ ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر۔ اور اسی کے پہلو میں پناہ لیتے ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر و قیمت کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر قیمت سے بڑی قیمت اور ہر شرف و کرامت سے بالا تر کرامت ہے۔ واعلموا أنكم سرتم بعد الهجرة أعرابا وبعد الموالاة أحزابا ما تتعلقون من الإسلام إلا باسمه ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه۔ اور یاد رکھو کہ تم ہجرت کے بعد پھر صحرائی بدو ہو گئے ہو، اور باہمی دوستی کے بعد پھر گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، تمہارا اسلام سے رابطہ صرف نام کا رہ گیا ہے، اور تم ایمان میں سے صرف علامتوں کو پہچانتے ہو اور روح مذہب سے بالکل بے خبر ہو۔ تقولون النار ولا العار كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجه انتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه
تمہارا کہنا ہے کہ آگ برداشت کر لیں گے مگر ذلت نہیں برداشت کریں گے، گویا کہ اسلام کے حدود کو توڑ کر اور اس کے اس عہد و پیمان کو پارا پارا کر کے جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔ وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسيف حتى يحكم الله بينكم۔ اسلام کو الٹ دینا چاہتے ہو، حالانکہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور طرف رخ بھی کیا تو اہل کفر تم سے باقاعدہ جنگ کریں گے، اور اس وقت نہ جبرائیل آئیں گے، نہ میکائیل، نہ مہاجر تمہاری امداد کریں گے، اور نہ انصار، صرف تلواریں کھڑکھڑاتی رہیں گی یہاں تک کہ پروردگار اپنا آخری فیصلہ نافذ کر دے۔ وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيامه ووقائعه فلا تستبطئوا وعيده جهلا بأخذه وتهاونا ببطشه ويأسا من بأسه۔ تمہارے پاس تو خدائی عتاب و عذاب اور حوادث و ہلاکت کے نمونے موجود ہیں، لہذا خبردار اس کی گرفت سے غافل ہو کر اسے دور نہ سمجھو، اور اس کے حملے کو آسان سمجھ کر اور اس کی سختی سے غافل ہو کر اپنے کو مطمئن نہ بنا لو۔ فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي والحلماء لترك التناهي۔ دیکھو، پروردگار نے تم سے پہلے گزر جانے والی قوموں پر صرف اسی لیے لعنت کی ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جوہلا پر معاصی کے ارتکاب کی بنا پر لعنت ہوئی، اور دانش مندوں پر انہیں نہ منع کرنے کی بنا پر۔ ألا وقد قطعتم قيد الإسلام وأبطلتم حدوده وأمدتم أحكامه، ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے اسلام کی پابندیوں کو توڑ دیا ہے، اس کے حدود کو معطل کر دیا ہے، اور اس کے احکام کو مردہ بنا دیا ہے، اور پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بغاوت کرنے والے، عہد شکن اور مفسدین سے جہاد کروں۔ فأما الناكثون فقد قاتلت وأما القاسطون فقد جاهدت وأما المارقة فقد دوخت وأما شيطان الردهة فقد كفيته بسعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره۔ عہد و پیمان توڑنے والوں سے جہاد کر چکا، نافرمانوں سے مقابلہ کر چکا، اور بے دین خوارج کو مکمل طریقے سے ذلیل کر چکا۔ رہ گیا گڑھے میں گرنے والا شیطان، تو اس کا مسئلہ اس چنگھاڑ سے حل ہو گیا جس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھر تھراہٹ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وبقيت بقية من أهل البغي ولئن أذن الله في الكرة عليهم لأديلن منهم إلا ما يتشذر في أطراف البلاد تشذرا۔ اب صرف باغیوں میں تھوڑے سے افراد باقی رہ گئے ہیں کہ اگر پروردگار ان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دے تو انہیں بھی تباہ کر کے حکومت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا، اور پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو مختلف شہروں میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی شجاعت و فضیلت۔ أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة۔ مجھے پہچانو، میں نے کم سنی ہی میں عرب کے سینوں کو زمین سے ملا دیا تھا اور ربیعہ و مضر کے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کس قدر قریبی قرابت اور مخصوص منزلت حاصل ہے۔
وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. उन्होंने बचपने से मुझे अपनी गोद में इस तरह जगह दी है कि मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे, अपने बिस्तर पर जगह देते थे, अपने कलेजे से लगाकर रखते थे और मुझे मुसलसल अपनी खुशबू से सरफराज फरमाया करते थे और ग़िज़ा को अपने दांतों से चबाकर मुझे खिलाते थे। न उन्होंने मेरे किसी बयान में झूठ पाया और न मेरे किसी अमल में गलती देखी। ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. اور اللہ نے دودھ بڑھائی کے دور ہی سے ان کے ساتھ ایک عظیم ترین ملک کو کر دیا تھا جو ان کے ساتھ بزرگیوں کے راستے اور بہترین اخلاق کے طور طریقے پر چلتا رہتا تھا اور شب و روز یہی سلسلہ رہا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. اور میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ہمراہ چلتا ہے۔ وہ روزانہ میرے سامنے اپنے اخلاق کا ایک نشانہ پیش کرتے تھے اور پھر مجھے اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ سال میں ایک زمانہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے جہاں صرف میں انہیں دیکھتا تھا اور کوئی دوسرا نہ ہوتا تھا۔ ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی گھر میں اسلام کا گزر نہ ہوا تھا اور ان میں کا تیسرا میں تھا۔ میں نور وحی رسالت کا مشاہدہ کیا کرتا تھا اور خوشبو رسالت سے دماغ کو معطر رکھتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة. میں نے نزول وحی کے وقت شیطان کی چیخ کی آواز سنی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ تم وہ سب دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ سب سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو لیکن تم میرے وزیر بھی ہو اور منزل خیر پر بھی ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك. میں اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب قریش کے سرداروں نے آ کر کہا تھا کہ محمد تم نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا ہے جو تمہارے گھر والوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْرًا إِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. فقال صلى الله عليه وآله وما تسألون. اب ہم تم سے ایک بات کا سوال کر رہے ہیں، اگر تم نے صحیح جواب دے دیا اور ہمیں ہمارے مدعا کو دکھلا دیا تو ہم سمجھ لیں گے
کہ تم نبی خدا اور رسول خدا ہو، ورنہ اگر ایسا نہ کر سکے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم جادوگر اور جھوٹے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك، فقال صلى الله عليه وآله إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر آ جائے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے، اگر اس نے ایسا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دے دو گے؟ قالوا نعم، قال فإني سأريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير وإن فيكم من يطرح في القليب ومن يحزب الأحزاب۔ ان لوگوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان قریب یہ منظر دکھلا دوں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کبھی خیر کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہو، تم میں وہ شخص بھی موجود ہے جو کنویں میں پھینکا جائے گا اور وہ بھی ہے جو احزاب قائم کرے گا۔ ثم قال صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو آواز دی کہ اگر تیرا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور تجھے یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو جڑ سے اکھڑ کر میرے سامنے آ جا اور اذن خدا سے کھڑا ہو جا۔ والذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا اور اس عالم میں حضور کے سامنے آ گیا کہ اس میں سخت کھڑکھڑاہٹ تھی اور پرندوں کے پروں کی آوازوں جیسی پھڑپھڑاہٹ بھی تھی۔ وألقت بقسمها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله۔ اس نے ایک شاخ سرکار کے سر پر سایہ افغن کر دی اور ایک میرے کاندھے پر، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے پہلو میں تھا۔ فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها، فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا نہایت درجہ سرکشی اور غرور کے ساتھ کہنے لگے کہ اچھا اب حکم دیجئے کہ آدھا حصہ آپ کے پاس آ جائے اور آدھا رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کر دیا اور آدھا حصہ نہایت درجہ حیرت کے ساتھ اور سخت ترین کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ آ گیا۔ فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا كفرا وعتوا، فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره صلى الله عليه وآله فرجع۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصار کر لیا۔ ان لوگوں نے پھر بربنائے کفر و سرکشی یہ مطالبہ کیا کہ اچھا اب اس سے کہیے کہ واپس جا کر دوسرے نصف سے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھلا دیا۔ فقلت أنا لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك۔ تو میں نے آواز دی
کہ میں توحید الہی کا پہلا اقرار کرنے والا اور اس حقیقت کا پہلا اعتراف کرنے والا ہوں کہ درخت نے امر الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مکمل اطاعت کر دی۔ فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا يعنونني وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم۔ لیکن ساری قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا اور جادوگر قرار دے دیا کہ ان کا جادو عجیب بھی ہے اور باریک بھی ہے، اور ایسی باتوں کی تصدیق ایسے ہی افراد کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بہرحال اس قوم میں شمار ہوتا ہوں جنہیں خدا کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ سیماہم سیم الصدیقین وکلامہم کلام الابرار عمار اللیل ومنار النہار متمسکون بحبل القرآن، جن کی نشانیاں صدیقین جیسی ہیں اور جن کا کلام نیک کردار افراد جیسا، یہ راتوں کو آباد رکھنے والے اور دنوں کے منارے ہیں، قرآن کی رسی سے متمسک ہیں۔ یحیون سنن اللہ وسنن رسولہ لا یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون قلوبهم فی الجنان واجسادهم فی العمل۔ اور خدا اور رسول کی سنت کو زندہ رکھنے والے ہیں، ان کے یہاں نہ غرور ہے اور نہ سرکشی، نہ خیانت ہے اور نہ فساد، ان کے دل جنت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے جسم عمل میں مصروف ہیں۔